أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. محترم سامعین کرام، سورہ طٰہٰ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اب ترتیب کے ساتھ پیچھے سے جیسا کہ بتلایا جا چکا ہے کہ پیچھے سے جو صورتیں ہیں اس کو ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، تو انہی ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور آج سے اس سورت کا آغاز آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 6 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. معزز سامعین کرام، یہ سورہ مریم جو ہے یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور مکی اور مدنی صورتوں کا جو فرق ہے وہ اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمایا تو ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں، جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی وہ سب کے سب مکی ہیں، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں، اور ہجرت مدینہ کے بعد جتنی بھی صورتیں، جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی وہ سب کے سب مدنی ہیں، چاہے وہ مکہ میں ہی کیوں نہیں نازل ہوئی ہو. تو یہ صورت جو ہے یہ مکی ہے، اور اس صورت کا نام سورہ مریم اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس صورت کے اندر مریم، سیدہ مریم کا جو تذکرہ ہے وہ بہت تفصیل سے کیا گیا ہے، اور یہ اکیلی عورت ہیں جن کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. باقی کسی بھی عورت کا نام قرآن کریم میں نہیں ہے، صرف مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور کم از کم 30 جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام قرآن کریم میں لیا ہے، اور اس صورت کے اندر بڑی تفصیل سے ان کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. یہ جو سورہ مریم ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور کب نازل ہوئی؟ جب مسلمان حبشہ ہجرت کر رہے تھے، یعنی نبوت کے 5ویں سال سے پہلے اس سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں نازل کیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی شروعات تھی 2-4 سالوں میں، مکہ کے اندر جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو مکہ والوں کے ظلم و ستم کی چکی بھی بہت تیزی سے چلنے لگی. ان کے ظلم و ستم اس قدر مسلمانوں کے اوپر ہو رہے تھے کہ مسلمان بالکل پریشان حال تھے. کوئی غلام ہو، آزاد ہو، امیر ہو، غریب ہو، جیسا بھی مسلمان، ہر ایک کی زندگی کو بالکل تنگ کر دیا گیا تھا، اور ظلم و ستم کی چکی کے جو رفتار ہے اس کو بالکل بڑھا دیا گیا تھا، جس سے مجبور ہو کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 5ویں سال مسلمانوں کو اجازت دی کہ آپ لوگ ہجرت کر کے حبشہ جا سکتے ہیں، کیونکہ حبشہ کا بادشاہ، اس کو مسلمان نجاشی کہتے تھے، اور اس کا عدل و انصاف جو تھا وہ بالکل لوگوں میں مشہور و معروف تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور 11 مرد اور 4 عورتوں کا وفد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے سرکردگی میں حبشہ کی طرف روانہ کیا گیا، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی بیوی رقیہ بھی شامل تھی. اور اسی موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے. یہ لوگ نکلے، اور ان کے پیچھے ہی پھر بہت سارے مسلمان نکل گئے. تقریباً 80 پر 3 مرد اور 11 عورتیں جو ہے وہ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی. اور اس عمل سے مکہ کے اندر کوہرام مچ گیا. کیوں کوہرام مچ گیا؟ اس لیے کہ ہر گھر سے ایک نہ ایک آدمی جو ہے وہ حبشہ چلا گیا تھا. کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کے داماد، یعنی رشتے میں کوئی بھی ہو وہ ہجرت کر کر کے حبشہ نکل گیا. اور اس کی وجہ سے مکہ کے اندر بڑا کوہرام مچ گیا. مکہ والوں کو بڑا صدمہ پہنچا، اور اس صدمہ پہنچنے کی وجہ سے کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے، لیکن زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے ظلم و ستم کو اور تیز کر دیا، اور مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات اور زیادہ تنگ کرنے کی کوشش کی. اور تمام
قریش کے جو لوگ تھے ان کے درمیان جب مشورہ ہوا تو مشورے میں یہ بات طے پائی کہ ہمارے یہاں سے ایک ڈیلیگیشن جائے، ایک وفد جائے اور جا کر کے حبشہ کے جو بادشاہ نجاشی ہے اس سے ملے اور یہ جو لوگ بھاگے ہوں ان کو واپس لے کر کے آئے۔ تو جو لوگ سفارت میں ماہر تھے، جو لوگ دوسرے ملکوں میں جا کر کے بادشاہ سے بات کرنے میں ماہر تھے، ان میں سے 2 آدمی کا نام منتخب کیا۔ ایک عبداللہ بن ابی ربیعہ جو ابو جہل کے ماں کا بیٹا تھا، اور دوسرے عمرو بن عاص جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان دونوں کو منتخب کیا گیا اور ان دونوں کو سفیر بنا کر کے حبشہ کی طرف بھیجا گیا، اور حبشہ کے بادشاہ کے لیے، وہاں کے وزیروں کے لیے اور وہاں کے پادریوں کے لیے بہت سارا تحفہ ان لوگوں نے اپنے ساتھ لے لیا۔ اور جانے کے بعد سب سے پہلے یہ لوگ پادری سے ملے اور پادری سے مل کر کے ان کو خوب تحفے تحائف دیے اور ان کو اس بات کے اوپر راضی کر لیا کہ ہم جو کہیں گے کل بادشاہ کے دربار میں تم کو صرف ہاں میں ہاں ملا دینا ہے۔ یہیں سے ایک بات واضح ہوتی ہے، اصل بگاڑ جو معاشرے کے اندر ہوتا ہے وہ برے علماء کی وجہ سے، کیونکہ یہ جو پادری تھے پہلے ان کو انہوں نے اٹیک کیوں کیا؟ کیونکہ یہ جو برے علماء ہوتے ہیں ان کے مقصد میں صرف دنیا کمانا ہوتا ہے، اور دنیا کمانے کی غرض سے ہمیشہ حق سے منہ موڑ کر کے ناحق بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی امت مسلمہ کا جو اتنا برا حال ہے اس کے پیچھے یہی برے علماء کی کارفرمائیاں ہیں۔ آج عوام الناس کے سامنے آپ قرآن و حدیث کی بات پیش کیجئے تو ان کی زبان سے ایک ہی بات ملا، ہمارے علماء بھی تو ہیں، وہ بھی تو بولتے ہیں۔ ہر علماء کو معلوم ہے کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اس کا منشا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ علماء صرف دنیا کے اندر اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے اور لوگوں کے سامنے اپنے رعب و دبدبہ کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے اور دنیا بنانے کے لیے وہ بات بولتے ہیں جو لوگوں کا ذہن کہتا ہے، لوگوں کے ذہن کے مطابق بات کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھے علماء اور علماء اہل حق دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، قیامت تک رہیں گے اور انہی کی کوششوں کی وجہ سے ہمیشہ حق سر بلند ہوتا رہے گا۔ تو سب سے پہلے یہ دونوں جا کر کے پادریوں سے ملے، ان کو خوب تحفہ تحائف دیے اور ان کو اس بات کے اوپر راضی کر لیا کہ کل بادشاہ کے دربار میں ہم جو کہیں گے تم کو صرف ہم کہہ دینا ہے۔ اور اس کے بعد بادشاہ سے وقت لیا گیا، دوسرے دن یہ لوگ بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے اور پیش ہونے کے بعد کہا کہ ہمارے یہاں سے کچھ مجرمین ہیں جو مکہ سے بھاگ آئے ہیں، ہم ان کو یہاں سے واپس لے جانا چاہتے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اور جو رشوت خور پادری تھے انہوں نے فوراً ہاں میں ہاں ملا دیا، لیکن بادشاہ انصاف پسند تھا، عدل پرست تھا، اس نے کہا کہ ہم صرف تمہاری بات پہ یہ بات نہیں ماننے والے ہیں، جن لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں ان کو بلواتا ہوں، ان سے پوچھوں گا، اس کے بعد میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ مسلمانوں کو بلایا گیا، مسلمانوں نے جعفر الطیار رضی اللہ عنہ کو اس بات کے اوپر آمادہ کیا کہ آپ کو سب کی نمائندگی کرنی ہے۔ جعفر رضی اللہ عنہ آئے، تمام مسلمان آئے اور معاملہ سامنے رکھا گیا تو جعفر الطیار رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور بڑھ کر کے کہا کہ دیکھیے ہم لوگ گمراہی اور ضلالت کے بالکل اندھیرے میں تھے، کون سی ایسی برائیاں ہیں جو ہمارے اندر نہیں تھی، ہر برائی اور بد اخلاقی ہمارے اندر تھی، اور انہی حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک نبی کو مبعوث کیا، ہم لوگوں نے نبی پر ایمان لائے اور ہر گمراہی سے ہم لوگ دور ہوئے، تو یہ مکہ والے ہمارے جو بستی کے لوگ ہیں ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں، اسی وجہ سے یہ لوگ ہم کو یہاں پر ایسے کرنے کے لیے آئے۔ کہا کہ تمہارے جو نبی ہیں ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے؟ کہا کہ ہاں نہیں، وحی نازل ہوتی ہے۔ اچھا سناؤ۔ جب سنانے کے لیے کہا تو یہی سورہ مریم کی جو ابتدائی آیات ہیں اس کو ان کے سامنے انہوں نے تلاوت کی، اور جیسے جیسے جعفر طیار رضی اللہ عنہ تلاوت کرتے جاتے نجاشی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا گیا، اور اس قدر آنسو جاری ہوئے کہ اس کی داڑھی بالکل تر ہو گئی، بھیگ گئی، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کی قسم، عیسیٰ کے اوپر جو کلام نازل ہوا تھا وہ کلام اور اس کلام کے اندر بال برابر بھی فرق نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ دونوں کا منبع ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی جگہ سے آیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ مسلمانوں کو یہاں رہنے کی پوری اجازت ہے، آپ کے حوالے مسلمانوں کو نہیں کیا جائے گا۔ بات یہاں پہ ختم ہوئی، لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، یہ لوگ پھر بیٹھ گئے مشورہ کرنے کے لیے، اور مشورے کے درمیان یہ بات پیش کی جیسا کہ اکثر باطل پرست کرتے ہیں کہ ایسے نقطے کو اٹھاتے ہیں جس سے قرآن اور حدیث جو ہے بالکل پیچھے چلا جائے۔ اسی طرح سے انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا، کہا کہ کل پھر بادشاہ کے دربار میں ہم لوگ جائیں گے اور ایسی بات میں اٹھاؤں گا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں ایسا نقطہ اٹھاؤں گا
کہ بس اس سے ان لوگوں کی ہار اور ہماری جیت بالکل یقینی ہے۔ کل ہو کر کے پھر بادشاہ کے دربار میں رسائی حاصل کی، بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ ذرا آپ ان سے پوچھئے کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عیسائی جو ہے ان کا سب سے برا اور غلط عقیدہ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو کہا کہ عیسیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ پوچھیے۔ مسلمانوں کو بلایا گیا اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ اصل معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے طے کیا کیا چاہے کچھ بھی ہو جائے بولنا ہے تو حق اور سچ، اور یہی مسلمانوں کا شیوا ہونا چاہیے۔ کتنے سنگین حالات تھے اور بالکل جان پہ بنی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود تمام مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم عیسائیوں کے منہ دیکھ کر کے کوئی بات نہیں کریں گے، بلکہ حق اور صحیح بات ان کے سامنے بیان کریں گے۔ اور ایک مسلمان چاہے کوئی بھی معاملہ ہو جائے حق کے خلاف بات نہیں کرتا ہے، جیسا کہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ ذرا سا کوئی بات ہمارے خلاف پڑی، فوراً بات حقیقت حال کے خلاف ہو جاتا ہے۔ بہت ساری باتوں کے بہت سارے وجہ نکل جاتے ہیں، ہوتا کچھ اور ہے اور ہماری زبان سے کچھ اور بیان ہو جاتا ہے۔ کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم حق بولیں گے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد جب بادشاہ نے پوچھا تو کہا کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلمہ ہیں، اللہ کی روح ہیں، اس کے علاوہ عیسیٰ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو عقیدہ اس نے بیان کیا ہے یقینی طور پر عیسیٰ علیہ السلام بس اتنے ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ درباری جو لوگ تھے وہ بڑے برہم ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی کی فکر نہیں کیا اس نے، اور اس نے مسلمانوں کو ہنسی خوشی اسی ملک میں رہنے کی بھرپور اجازت دے دی۔ تو اسی پس منظر میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ صورت ہے جس کو مسلمانوں نے نجاشی کے دربار میں پیش کیا، اور اسلام کی سربلندی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں سے مقدر کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کاف ہایا عین صاد، یہ پہلی آیت کریمہ ہے، کاف ہایا عین صاد۔ یہ کاف ہایا عین صاد جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جو قرآن کریم کے اندر اکثر و بیشتر سورتوں کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جیسے الف لام میم، الف لام را، ہا میم، عین سین قاف، یہ سب حروف مقطعات ہیں۔ اس کے معنی اور مطلب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور اس کو نازل کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تاکہ قرآن کریم کے اعجاز اور چیلنج کو برقرار رکھا جائے۔ جو لوگ قرآن کریم پر شبہ کرتے ہیں ان کے لیے یہ چیلنج ہے کہ اس کا معنی کوئی بھی بتلا کر کے دکھلائے، اللہ کے علاوہ اس کا معنی کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تمہارے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا۔ اور زکریا پر کیا رحمت کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری زکریا علیہ السلام کے ذمے آئی اور ان کو بیت المقدس کے ارد گرد جو ایک گھر تھا اس گھر میں رکھا گیا، اور اس میں صرف زکریا علیہ السلام جاتے تھے، تو اندر جانے کے بعد دیکھتے تھے کہ پھل ہے، اور وہ پھل ان کے علاوہ کوئی لا بھی نہیں سکتا ہے۔ پھل رکھے ہوئے ہوتے تھے کیونکہ وہاں پر ان کے علاوہ کوئی نہیں جاتا تھا، اور پھل بھی ایسے جو بن موسم، آم جو ہے وہ دوسرے موسم میں، انگور جو ہے وہ ایسے موسم میں جو انگور کا موسم ہی نہیں ہوتا تھا، دوسرے موسم کے جو ہے پھل ہوتے تھے۔ دیکھ کر کے زکریا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یہ کہاں سے آتا ہے؟ پوچھا کہاں سے آتا ہے؟ کہا کہ ہمارا رب دیتا ہے۔ فوراً زکریا علیہ السلام نے دل میں پکارا کہ ہمارا رب اگر تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے موسم اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا۔ اسی رحمت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے اذ نادى ربه نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو بالکل خاموشی سے پکارا۔ اور خاموشی سے پکارا، اللہ خاموشی کی پکار کو بہت پسند کرتا ہے۔ انہوں نے بالکل خاموشی سے تہجد کے وقت میں، اور جس وقت دیکھا مریم کے پاس پھل، اسی وقت دل ہی دل میں رب العالمین کو پکارا کہ اے رب تو ہر کچھ کر سکتا ہے، مجھے بھی اولاد سے نواز دے۔ اللہ فرما رہے ہیں اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اب میرے اوپر بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، میرے بال بالکل پک گئے ہیں، وائٹ ہو گئے ہیں، لیکن اے میرے رب اس کے باوجود جب بھی میں نے تیرے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلایا کبھی بھی محروم نہیں رہا، لہذا اے میرے رب اس وقت تو مجھ کو نواز دے۔
اللہ پھر آگے اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، یعنی اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اگرچہ میں کمزور ہو گیا ہوں، لیکن اے میرے مالک، میرے بعد جو میرے وارثین ہیں ان کے بارے میں مجھ کو خوف ہے، خدشہ ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میرے بعد مجھ کو اپنے وارثوں پر خوف ہے، میرے بھائی جو بندھو ہیں جو میرے اپنے ہیں ان پر مجھ کو خوف ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، لہذا تو اپنے رحمت سے اپنے پاس سے مجھ کو ایک اولاد نصیب کر، ایک لڑکا نصیب کر، ایک میرا وارث نصیب کر۔ اور زکریا علیہ السلام کو کس بات کا خوف تھا؟ اس بات کا خوف نہیں تھا کہ ان کا بہت سارا جائیداد ہے ان کو بٹوارا کر دیں گے، نہیں، ان کو خوف اس بات کا تھا کہ ان کے وارثین میں، ان کے بھائیوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں ان کو مال کی لالچ نہیں ہوتی ہے، اور نبی کا چھوڑا ہوا وراثت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ نبی جو کچھ چھوڑ کے مریں گے وہ صدقہ ہوگا، اس کو کوئی ان کے وارثین میں بٹوارا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، انبیاء جو ہوتے ہیں وہ علم کی وراثت دے کے جاتے ہیں، پیسوں کی وراثت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے، انما ورثوا العلم، یہ جو انبیاء ہوتے ہیں یہ علم کی وراثت دیتے ہیں اور کسی چیز کی نہیں۔ تو انہوں نے اس لیے ایسا کہا کہ ان کے بھائیوں میں کوئی اتنا لاق اور قابل نہیں تھا جو لوگوں کی رہنمائی وحی الہی کی روشنی میں کرتا، لہذا انہوں نے کہا کہ مجھ کو میرے بعد میرے وارثوں پہ خوف ہے، اندیشہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کر پائیں گے، اور میری بیوی بانجھ ہے، لہذا اے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے خاص رحمت سے اپنی طرف سے مجھ کو میرا ولی، میرا وارث نصیب کر، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، اور اے اللہ تو اس کو پسندیدہ، دنیا کے اندر برگزیدہ، انتہائی محبوب اور بڑا ہی پاکیزہ لڑکا بنا کر کے تو پیدا کر۔ یہاں تک واقعے کا جو ہے واقعے کی شروعات ہے۔ انشاءاللہ اس کے علاوہ اس کے آگے بہت سارے اس کے بارے میں باتیں ہیں جو آپ کے سامنے کل پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کے درس میں جو نصیحتیں تھی اللہ تبارک و تعالی اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔